یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نزدیک نہ جانا نماز کے، وانتم سکارا، در حالے کہ تم نشے میں ہو، شراب پی چکے ہو، اس وقت تک حرمت نہیں آئی تھی، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو تم کہتے ہو۔ شرابی کو عجیب بات ہے کہ عقل معوف ہو جاتی ہے۔ ولا جنبا، اور نماز کے قریب نہ جانا درا حالے کہ تم جنوب ہو، الا عابری سبیل، مگر یہ کہ گزرنے والا ہو مسجد سے، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ نہا لو۔ ایک جنوبی آدمی مسجد تو جا نہیں سکتے لیکن مسجد سے نکل سکتا ہے۔ یہ غلط بات ہے کہ کپڑا بچھا کے وہاں سے گزرو، یہ تفسیر امام شافعی نے کی۔ مسجد میں کہیں سو رہا تھا، غریب معتکف تھا یا طالب علم تھا، یہ لوگ مسجدوں میں رہتے ہیں۔ علی القاری نے مرقات شرح المشکات میں لکھا ہے کہ مساجد کے اندر اہل دین کا رہنا سہنا بے اتفاق امت جائز، بے اتفاق امت جائز۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، آپ کے مہمان بھی اس میں قیام فرماتے تھے۔ مسجد اصل میں دین کا مرکز ہے، جو کام دین سے متعلق ہو وہ مسجد میں جائے، اس لیے تبلیغی بھائی بھی بستر لا کے ڈال لیتے، جہاں علیحدہ کمرے ہو اور ان کو ملتے ہو وہاں زیادہ بہتر ہے۔ الا عابری سبیل، مگر وہ جو مسافر ہو، راستے کا مسافر ہے اور ہو گیا جنوب، تو جب تک نہائے نہیں نماز نہ پڑھے۔ اگر یہ اندیشہ ہوا کہ پانی مل ہی نہیں سکتا، اوقات گزر جائیں گے، تو پھر تیمم کر لے۔ تیمم جس طرح وضو کا ہے اس طرح غسل کا بھی ہے۔ حتی تغتسلوا، نماز پڑھ لے یہاں تک کہ نہا لو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو نہیں نہا سکتے، او علی سفر، یا سفر کی حالت ہے نہانا ممکن نہیں، او جاء احد منکم من الغائط، یا آ گیا کوئی تم میں سے قضاء حاجت سے، او لامستم النساء، یا تم نے چھوا عورتوں کو یعنی جماع کیا، فلم تجدوا ماء، پس نہیں پایا پانی نہانے کے لیے، فتیمموا صعیدا طیبا، پس تیمم کر لو پاک زمینی پاک چیز پر۔ ایک تو چیز زمینی ہو، صعید، زمینی چیز اس کو کہتے ہیں کہ جو جل کر راکھ نہ بنے اور جھلس کر پگھلے نہیں۔ جیسے لکڑی ہے وہ جل کر راکھ ہوتی ہے، سونا چاندی ہے وہ پگھلتا ہے، تو یہ زمینی نہیں ہوئی، لیکن ریت پتھر مٹی یہ زمینی ہے۔ پس تیمم کر لو زمینی پاک چیز پر۔ تیمم کیسا ہے؟ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، پس مسح کرو اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو، پاک زمینی چیز پر ہاتھ مارو تیمم کی نیت سے۔ تو سب سے پہلے چہرہ مل لو، جہاں جہاں پانی پہنچانا ہے وہاں ہاتھ پہنچاؤ، دوبارہ ہاتھ مارو، بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ اور پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ، انگلیوں کے سروں سے ہاتھ لے جاؤ کوڑی تک، پھر اندر کی طرف سے لے آؤ۔ فقہا کہتے استیاب شرط ہے، استیاب شرط ہے، کوئی جگہ رہ نہ جائے۔ وضو میں 4 اعضاء دھل رہے تھے، یعنی 3 دھل رہا تھا اور 1 مل رہا تھا، تخفیف کر کے 2 رہ گئے اور دونوں کا مسح آ گیا۔ اگر کسی شخص کو جنابت کے غسل کے بجائے تیمم کی ضرورت پیش آئی تو تیمم کر کے نماز پڑھنا چاہیے، اور الگ تحقیق بعد میں اس تیمم پر پڑی ہوئی نماز دوبارہ نہیں پڑھی جائے گی۔ تیمم طہارت ہے، جب پہلی والی طہارت نہ حاصل ہو۔ فقہا نے ایک مسئلہ بھی لکھا ہے کہ بعض اوقات کوئی آدمی ایسی جگہ میں مبتلا ہوا
اور اسے غسل کی ضرورت پیش آ رہی ہے، لیکن غسل کرنے سے اس کو شرم کا داغ لگ جائے گا. اچھا اہم مسئلہ ہے، تو لکھا ہے نہ نہائے، بس تیمم کر لے اور نماز پڑھ لے. ہاں ایسی صورت میں پڑھائے نہیں، اور پھر اپنی جگہ پر جب پہنچ جائے یا وہ موقع فراہم ہو جائے جس میں شرم کا اندیشہ نہ ہو تو نہا لے. اکثر حضرات علم نے کہا ہے کہ احتیاطاً یہ نماز دوبارہ پڑھ لے. امام طحاوی نے شرح المعانی میں کہا ہے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. اس کو قرآن کہتے ہیں، کہاں سے شروع کرتے کہاں پہنچاتا ہے. اور علماء پر آفرین ہے جنہوں نے مسائل کو کس شان و شوکت سے نبھایا ہے. ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو دیا گیا ایک حصہ کتاب کا، یشترون الضلالۃ، وہ لے رہے گمراہی، ویریدون، اور چاہتے ہیں، ان تضلوا السبیل، کہ تم بھی بھٹک جاؤ سیدھے راستے سے. واللہ اعلم باعدائکم، اللہ جانتے ہیں تمہارے دشمنوں کو. وکفی باللہ ولیا، کافی اللہ کارساز. وکفی باللہ نصیرا، کافی اللہ مددگار. من الذین ہادوا، ان لوگوں میں سے جو یہودی ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، ہٹا دیتے ہیں باتوں کو ٹھکانوں سے. ویقولون، اور کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، نہیں مانا. واسمع، اے پیغمبر سن، غیر مسمع، کبھی نہ سنیو. یہ بد دعا دیتے تھے. ورائنا، اور کہتے ہیں، اے ہمارے چرواہے، لیم بالسنتہم، موڑ کر اپنی زبانوں کو، وطعنا فی الدین، اور اعتراض کرتے دین پر. ولو انہم قالوا، اور اگر یہ کہہ دیتے، سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، مانا، واسمع، اے پیغمبر سنیے، وانظرنا، ہمارا لحاظ فرمائیے، لکان خیر لہم، یہ بہتر تھا ان کے لیے، واقوام، اور بہت اچھی بات تھی. ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن لعنت کی ہے ان پر اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے. فلا یؤمنون الا قلیلا، پس ایمان نہیں لاتے مگر بہت تھوڑا. یہود کا اپنا کردار تو یہ ہے کہ اپنے آسمانی کتابوں میں باتیں بدل رہے ہیں، تحریف فی الدین کے مرتکب ہیں. دوسری طرف اطاعت کا یہ حال ہے کہ عصیان غالب ہے. اور تیسری بات یہ کہ حضرت کو بد دعائیں دیتے تھے، واسمع غیر مسمع. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ چونکہ یہ رحمتوں سے محروم ہے اور ایمان سے محروم ہے، اس لیے پیغمبر کے حق میں بد زبان ہے. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی. خطاب اہل کتاب سے، خطاب اہل کتاب سے. آمنوا بما نزلنا، ایمان لے آؤ وہ جو ہم نے اتارا قرآن پر. مصدقا لما معکم، تصدیق کرنے والی ہے تمہارے ساتھ کی. من قبل، اس سے پہلے، ان نطمس وجوہا، کہ ہم بدل دے چہرے. تمس الوجہ، سفید چہرہ کالا ہو جائے. اللہ. لیکن یہاں ہے فنردھا علی ادبارہا، پس پلٹا دے اس کو پیچھے کی طرف. او نلعنہم، یا من پر لعنت کرے، کما لعنا اصحاب السبت، جیسے ہم نے لعنت کی سنیچر کے دن والوں پر. تو سنیچر کے دن کی جنہوں نے بے حرمتی کی ان پر لعنت، اور جنہوں نے جمعے کی بے حرمتی کر کے ذلیل ہوئے ہیں، مجلس عمل والے ان کے لیے استقبال کر رہے ہیں. شرم تم کو مگر نہیں آتی. تمہیں تو اس شریر کے مقابلے میں ہر حال میں اس آدمی کا ساتھ دینا ہے جو اس پہ ہاتھ ڈالے، کیونکہ یہ ہمارے جمعے کے دن کا قاتل ہے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ کا فیصلہ ہو کے رہنے والا تھا.